فاتحہ خود شفا ہے، شفا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، خود پڑھ کے خود اپنے اوپر پھونکی جائے، پڑھ کے کئی بار جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے اس کو پیا جائے۔ اور جو دوسری سنت کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا کہ سونے سے پہلے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ نور ہیں اور یہ بڑی عظمت والی ہیں، بڑی شان والی آیات ہیں، تو رات کو سونے سے پہلے وہ 2 آیات کا بھی ضرور اہتمام کیا جائے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے حوالے سے بھی اور فاتحہ کے حوالے سے بھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہماری نمازوں میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے، ہمارا دھیان ادھر جا سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے ذریعہ اللہ بندے سے بات کرتا ہے، اللہ نے جو بات بندوں سے کرنی ہوتی ہے وہ اللہ کس طرح کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے۔ اور اگر بندوں نے اللہ سے بات کرنی ہو تو اس کا ذریعہ نماز ہے، نماز کے ذریعے ہم اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور سچ فرمایا، حدیث قدسی فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے فاتحہ کو یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ آگے سے اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ یعنی جب بھی ہم نماز کے دوران الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، تعریف بیان کی، میرا شکر ادا کیا۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جب ہم نماز پڑھیں تو اپنے ذہن میں اس بات کو ہم لے کے آئیں، کوشش کریں کہ جب میں نے الحمدللہ رب العالمین جب ہم پڑھیں تو ہمارے ذہن میں آئے کہ اب ہمارے رب نے ہمیں جواب دیا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا حمدنی عبدی۔ تو یہ کتنی ایک فضیلت کی، کتنی شان کی، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم ایک نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ ہمیں جواب دیتے ہیں، اس سے بڑی شان اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری ثنا بیان کی۔ پھر جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑائی بیان کی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، یہ ہم دونوں کے لیے ہے، اس کا پہلا حصہ میرے لیے اور دوسرا حصہ بندے کے لیے۔ تو پہلے حصے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے نے میرے لیے کہا۔ اور پھر آگے سے ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم جو مانگو گے، اب تم جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ اسی لیے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقسیم کر دیا ہے نماز کو، آدھی میرے لیے آدھی بندے کے لیے۔ تو یہاں تک یعنی ایاک نعبد تک ہم اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت اور ایک دعا کے لیے ایک تمہید باندھ رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ فرما دیتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیجئے،
انعام والوں کا رستہ دکھا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے رستہ ہمیں دکھا دیجئے، ان لوگوں کے رستے پہ ہمیں چلا دیجئے جن پہ آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کے رستے پہ مت چلائیے یا اس پہ چلنے سے ہمیں بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، یا وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ تو ہم نے دعا کی، اسی لیے ہم نماز کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت دعا ہے، یہ حدیث انسان یاد کر لیں، آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے یاد کریں اس کو، اور اپنی نماز کے اندر اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں کہ ہم جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اللہ ہم سے بھی بات کرتے ہیں۔ اور آمین ایک دعا ہے، خواتین کے لیے تو یہ اتنا نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے کہ جب انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہتا ہے ولا الضالین اور سارے آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی دعا یعنی جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو یہ کل بھی بیان ہوئی تھی یہ حدیث، لیکن یہ حدیث اتنی ضروری ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد بھی ہونی چاہیے اور یہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ بار بار دہرائی جانی چاہیے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ موجود رہے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ اگر ہم نے جس طرح ایک ترجمہ ہم نے ایک پورا اس حدیث میں دیکھ ہی لیا، ہمیں معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن سب سے پہلے ہمیں دعائیں سکھا رہا ہے۔ یعنی دعا کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جب سے ہم ابھی تک ہم جب پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن شروع ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب سورہ فاتحہ کی، ابھی تک دعا ہی چل رہی ہے، یعنی قرآن شروع ہی دعا سے ہوتا ہے اور دعا کی ترغیب سے ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ ہمیں دعا کے آداب بھی سکھا رہی ہے، دعا کے آداب بھی سکھا رہی ہے اور زندگی گزارنے کے، اچھی زندگی گزارنے کے آداب بھی سکھا رہی ہے۔ دعا کا کیا ادب سکھا رہی ہے سورہ فاتحہ؟ دعا کا یہ ادب سکھا رہی ہے کہ جب بھی دعا کرنی ہے تو جھٹ سے منہ پھاڑ کے یہ نہیں کہنا یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اگر آپ نے کسی سے بھی کچھ مانگنا ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی کام ہے تو اس کے بھی آداب سکھا رہی ہے کہ منہ پھاڑ کے جھٹ سے نہیں بولنا، بلکہ اس سے پہلے ایک گراؤنڈ بناتے ہیں، ایک تمہید باندھتے ہیں، ایک اپنی مدعا، اپنی بات بیان کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا زمین بناتے ہیں، گراؤنڈ بناتے ہیں۔ تو اللہ وہ سکھا رہے ہیں کہ جب آپ نے رب سے مانگنا ہو تو پہلے اس کی تعریف کرو، اس کی حمد بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، اس میں ہم اس بات کا جو ہے اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ تو جب ہم نے اللہ سے اور کچھ مانگنا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ پہلے جو دے رکھا ہے اس کا اظہار کرو، اس کا اقرار کرو، اس کو اپنے ذہن میں لاؤ کہ یا اللہ اتنا کچھ آپ نے دے رکھا ہے وہ سارے کا سارا آپ ہی نے دیا ہے، تو اے اللہ جو باقی رہ گیا ہے، جو مزید میری ضرورت ہے، آپ تو رحمان ہے رحیم ہے، وہ بھی اللہ آپ ہی پوری کریں گے۔ تو یہ اللہ ہمیں آداب سکھا رہے ہیں کہ جو پہلے دیا ہوا ہے اس کا شکر ادا کرو، پھر آگے مانگو۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تو کسی نے دعا مانگنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد اور شکر ادا کیا جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی ثنا بیان کی جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے۔ درود دعا ہوتی ہے، درود ایک دعا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، صلی علی محمد، اے اللہ اپنی خصوصی
اور سب سے زیادہ بہترین رحمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے اتنی تکالیف اٹھائیں، سارا کچھ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جانوں پہ، ہمارے مالوں پہ سب سے زیادہ حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہماری ذات کے اوپر بیوی سے، بچوں سے، والدین سے، ہر چیز سے زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنی والدین سے اور اپنی اولاد سے اور اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ذات پہ، ہماری جانوں پہ حق ہے۔ تو پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کس طرح ادا کریں؟ ان کے لیے دعائیں مانگنے کی، دعا مانگ کے، ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے۔ اور ایک خوبصورت بات کہ ہم کس قابل ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیں؟ ہم اس قابل ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم، اے اللہ آپ جو ہے نا اپنی شان کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ان پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ تو سورہ فاتحہ ہمیں آداب سکھا رہی ہے کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو پہلے شکر ادا کرو، تعریف کرو، ثنا کرو، حمد کرو، پھر جو ہے وہ اپنی بات بیان کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ساتھ چیز ایڈ کر دی کہ حمد بیان کرو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو، اور پھر جو دل چاہتا ہے مانگو، اور جس زبان میں دل چاہتا ہے مانگو۔ عربی میں مانگیں، عربی آتی ہے اس میں دعا آتی ہے، اس میں مانگیں، اردو میں مانگیں، انگلش میں مانگیں، پشتو میں مانگیں، پنجابی میں، جو بھی ہے اللہ ساری زبانوں میں سنتے ہیں۔ اور اللہ نے کہیں ہمیں نہیں کہا کہ نہیں بھائی عربی میں دعا مانگو، نہیں، جس زبان میں آپ جو اپنا مقصد بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں۔ اور دوسری چیز میں نے کہا کہ یہ ہمیں زندگی کے آداب سکھاتی ہے۔ تو زندگی کے آداب کیسے سکھاتی ہے؟ اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ شکر ادا کرنا سیکھو، بی تھینک فل، اور تعریف کرنی سیکھو۔ اور ہماری زندگی سے شکر اور تعریف نکلی ہوئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو تھینک یو بولیں گے، کسی کا شکریہ ادا کریں گے، کسی نے ہمارے لیے کچھ اچھا کیا اس کے لیے شکر گزار ہوں گے تو جیسے ہم نیچے ہو جائیں گے۔ اور یہ نارمل لوگوں کے ساتھ ہمارا نہیں ہوتا یہ رویہ، یہ رویہ ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ہمارے قریبی لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ ان کے مستحق ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، جو سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس نہ شکر ہے اور نہ تعریف ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف ہمیں کب ہوتی ہے تعریف کرنے کی؟ اپنے اسپاؤس کے لیے۔ اپنی بیوی کی تعریف کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یا اپنے ہسبینڈ کی تعریف کرنا، نہیں جی۔ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنا، نہیں۔ اپنے ہسبینڈ کا شکریہ ادا کرنا، یہ تو ہمارے ہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا، اپنے بچوں کا شکریہ ادا کرنا، اپنے بچوں کی تعریف کرنا، اپنے والدین کی تعریف کرنا، یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی عورت جو ہے وہ گھر میں کھانا بنا رہی ہے اور اچھا کھانا بنایا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ ماشاءاللہ آج تو بہت اچھا کھانا بنایا جی، تھینک یو۔ اور اگر ذرا سا خراب ہو جائے تو ضرور کہیں گے یہ کیا کیا ہے آج، نمک اتنا تیز ڈالا ہوا ہے، مرچی اتنی ڈالی ہوئی ہے، یہ کیا بنایا ہے، گھاس ہے کیا ہے، کھانے قابل ہے، وہ تو ضرور کہنا ہے۔ لیکن تعریف کرتے ہوئے جو ہے وہ ہماری زبان رک جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے صرف کچھ الفاظ سے ہماری زندگیاں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہم اگر اپنے جو ہمارے محسن ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں، ان کی تعریف کرنے والے بن جائیں، کسی کا دل رکھنے کے لیے ہی تعریف کر دیں تو زندگی کے کتنے سارے پرابلمز ہمارے سالو ہو جائیں۔ تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے
کہ جیسے اللہ نے ہم پہ فضل کیے اور اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا تو اللہ ڈیزرو کرتے ہیں، اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی طرح ہم اگر قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اسی سے ہم یہ والی چیز بھی لے سکتے ہیں کہ جب اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرے، سب سے زیادہ اچھائی ہمارے ساتھ اللہ کرتے ہیں، تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ تو جو بھی دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اچھائی کرے تو اللہ نے کبھی نہیں روکا کہ بھائی اس کی شکر نہ ادا کرو، اس کی تعریف نہ کرو، بلکہ والدین کے بارے میں تو حکم دیا کہ ان کے لیے شکر گزار رہو، والدین کے لیے اسپیسیفکلی حکم دیا